السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج بات کر لیتے ہیں کچھ زندگی کے بارے میں۔ میری شروع سے نیچر تھی اور اب بھی ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہر وقت آگے ہوتی ہوں، چاہے میرے پاس انرجی ہے نہیں ہے، ٹائم ہے نہیں ہے، وہ کام میں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، اور وہ کرنا بھی مجھے پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ فلانے بندے کو ہیلپ کی ضرورت ہے، چاہے وہ مجھے بولتا تھا یا نہیں بولتا تھا، میں پہنچ جاتی تھی بھائی، جیسے ہر انسان کی ہیلپ کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ اور یہ ایک اچھی عادت بھی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہر چیز جب لمٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو میری اس عادت سے بہت سے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا، اور سم ٹائمز تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ اپنی غلطیاں میرے اوپر ڈال دیتے تھے، اور میں اس ٹائم بھی چپ رہتی تھی کہ نہیں، اس انسان کی ہو سکتا ہے سچویشن ایسی ہو کہ اسے یہ کرنا پڑا ہو۔ تو مطلب میں نے ہر جگہ اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے دوسروں کی وجہ سے۔ میں نے کبھی زندگی میں دوست نہیں بنائے۔ جو میری زندگی میں لوگ ہیں انہیں اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ میری ہر انسان سے سلام دعا ہوتی ہے، اچھی دوستی ان اے سینس کہ مطلب اگر کسی کو ہیلپ چاہیے تو میں حاضر ہوں گی، تھوڑا بہت ٹائم اسپینڈ کر لیا ساتھ۔ دوستی اس طرح سے نہیں کہ مطلب ہر وقت بس دوستوں کے ساتھ ہوں اور ہر چیز دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو اس طرح میں نے دوستی کبھی کسی سے نہیں کی۔ لوگوں نے مجھے دوست صرف اس حد تک سمجھا ہے کہ بس اگر کوئی کام ہے تو نمرا کے پاس چلے جاؤ، وہ ہیلپ کر دے گی، چاہے وہ کام آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی دکھ ہے، پریشانی ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، پڑھائی سے ریلیٹڈ ہے، اسائنمنٹس ہیں، کوئزز ہیں، کچھ بھی ہے، تو وہ میں ہر بندے کے لیے آگے ہوتی تھی، اور ہر انسان مجھے یوز بھی اسی لیے ہی کرتا تھا۔ آج بھی مجھے جو واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں، یا ویسے اگر کوئی مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی نے کبھی میرے لیے مجھے یاد کیا ہو۔ ہمیشہ کسی کو کوئی کام ہوگا یا کوئی ایموشنلی خود ڈرین ہوگا تو اس لیے وہ مجھے میسج کرے گا۔ ٹینشنز اور مسئلے وغیرہ ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اگر پیپرز کی بھی بات کریں تو میں پیپر اپنا بعد میں کرتی تھی، اور سائڈ پہ سب کو دیکھتی تھی کہ انہیں آتا ہے یا نہیں آتا، میں پہلے انہیں پیپر کرواتی تھی پھر خود کرتی تھی۔ اور ایسا نہیں کہ جن کو میں کروا رہی ہوں میری بہت اچھی دوست ہیں، اگر میں انہیں نہیں بھی جانتی نا تو میں پھر بھی سائڈ پہ سب کو دیکھتی تھی کہ انہیں کوئی چیز پوچھنی تو نہیں ہے، کچھ کرنا تو نہیں ہے، انہیں میں کروا کے پھر اپنا پیپر کرتی تھی۔ بلیو می سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اگر میں کسی کی ہیلپ کر رہی ہوں، اور ابھی تو میں نے ہیلپ کر دی، لیکن نیکسٹ ٹائم اگر اس کو کوئی اور ایشو آ گیا ہے تو میں خود کو گلٹ میں ڈال لیتی تھی کہ نہیں، میں نے ابھی اس کا ساتھ نہیں دیا، یا کاش میں اب بھی اس کا خیال رکھ لیتی، میں اسے سنبھال لیتی یا اس کی پرابلم سالو کر لیتی، تو وہ گلٹ مجھے جو ہے وہ تکلیف دیتا تھا۔ میں نے پرسنلی، مجھے نہیں یاد پڑتا، بہت کم ایسا ہوگا کہ میں نے کبھی کسی سے اپنی بات شیئر کی ہو، ورنہ آج تک مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی مطلب فرینڈس تو ویسے نارملی میں نے اتنے بنائے نہیں، اگر کبھی کسی کے ساتھ شیئر کر بھی لی ہو تو وہ بہت کم ایسا کوئی ٹائم آیا ہوگا۔ فیملی کے ساتھ میں کچھ شیئر کرتی نہیں ہوں کیونکہ میں انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی۔ شیئر ان اے سینس کہ میں زندگی میں جو کچھ کر رہی ہوں میری فیملی کو سب پتہ ہوتا ہے الحمدللہ، میں غلط کر رہی ہوں، صحیح کر رہی ہوں، اچھا کیا، برا کیا، کچھ بھی کیا ہے میں اپنی فیملی کو بتا دیتی ہوں، لیکن میں کب خوش ہوں، کب نہیں ہوں، کب اداس ہوں، کب روئی ہوں، مطلب یہ سب چیزیں میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی ہیں۔ بٹ دا تھنگ از کہ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار مطلب آپ کی لائف میں بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر انسان کو خوش کر رہے ہو یا ان کا ساتھ دے رہے ہو، ان کی مشکل میں آپ سب سے آگے ہو تو آپ بالکل بس فارغ ہو، آپ کو تو کبھی کوئی دکھ پہنچا ہی نہیں ہے، آپ کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یقین کریں، بلیو می، آپ جتنا زیادہ لوگوں کو انرجی دیتے ہیں نا، آپ کی اپنی انرجی ڈرین ہوتی جاتی ہے۔ آپ کی لائف میں نا ایک مومنٹ آتا ہے جب آپ سٹک ہو جاتے ہو، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں اب کیا کروں، میں کس کا سہارا لوں، میں کس کے پاس جاؤں، میں کس سے اپنی بات شیئر کروں، اپنا غم شیئر کروں، نہ آپ کو آگے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے نہ اپنے پیچھے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کو انرجی دیتے دیتے آپ خود جو ہے وہ خالی ہو جاتے ہو، ایموشنلی آپ ڈرین ہو چکے ہوتے ہو، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ اب آپ کیا کرو۔ تو میری زندگی میں بھی یہ پوائنٹ آیا، اینڈ لٹرلی آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، میں واٹس ایپ کھولتی تھی رات کو اور میں ایک ایک کانٹیکٹ کو دیکھ رہی ہوتی تھی کہ میں کس سے بات کروں، میں کس سے یہ چیز شیئر کروں۔ مطلب وہ بے بسی کا جو ہے نا وہ ایک الگ لیول ہوتا ہے کہ آپ مطلب
उस टाइम मैं अपने आप को बहुत मिजरेबल समझ रही होती थी कि मैं मतलब क्या कर रही हूँ। समटाइम्स अगर मैं किसी से कोई बात कर भी लेती थी तो बाद में मैं ये चीज़ रियलाइज़ करती थी कि मतलब यार फ़र्ज़ करो आज मैंने बात कर ली, अब कल को अगर ये ना हुई फिर मैं किससे बात करूँगी, फिर मैं किससे वो चीज़ शेयर करूँगी, फिर मुझे कौन संभालेगा। तो यकीन करें आपको कोई नहीं संभाल सकता, सारी ज़िंदगी आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं हो सकता। सिर्फ आप ही अपने लिए खुद हैं जो आप अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को सहारा दे सकते हैं, उस मुश्किल से अपने आप को निकाल सकते हैं। आपके अलावा आपके साथ कोई सिंसियर नहीं हो सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमेशा आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं होगा। आपका कोई कितना भी अच्छा दोस्त है, आपकी फैमिली में कोई मेंबर है, आपके बहन हैं, भाई हैं, जो भी है, हमेशा आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं ना, तो बिलीव मी आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं। आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सके, वो आपको और ज़्यादा टेंशन दे सके, वो आपको और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर सके। क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ आप समझ सकते हो, कोई नहीं समझ सकता। मैं कह दूंगी हाँ मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, ये तो बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, लेकिन बिलीव मी आपके ऊपर गुजर रही है ना, आप जानते हैं, कोई नहीं समझ सकता। और यकीन करें अगर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स या अपना कुछ भी वीकनेसेस, इनसिक्योरिटीज़ कुछ भी शेयर कर रहे हैं, तो 80% लोग तो आपका सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए आप एक सिर्फ टॉपिक हो, आप वहाँ से उठ के जाओगे और वहाँ आपके पीछे 10 और बातें होंगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके ऊपर क्या गुजरी है। और जो बाकी के 20% लोग होंगे ना, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता आप खुश हो, आप गमगीन हो, आपके ऊपर क्या गुजरी है क्या नहीं गुजरी। तो इसलिए किसी से भी कोई बात करने का, किसी से कुछ शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक रात मैं बैठी, नींद नहीं आ रही थी मुझे। तो समटाइम्स आपको जब नींद नहीं आती ना, आप बहुत बेजार हो जाते हो, बहुत गुस्सा आता है आपको, अपना आप जो है वो अजीब फील हो रहा होता है कि यार मतलब मैंने अपने आप को इतनी तकलीफ दी है कि मैं सही से सो नहीं पा रही, मैं सही से सो नहीं पा रहा। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ से? एक ही ज़िंदगी है, आप वो भी दूसरों के लिए जो है वो तबाह कर रहे हैं। दूसरों के लिए छोड़ दें, अगर आप अपनी वजह से भी तबाह कर रहे हैं तो बिलीव में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी इस चीज़ को चेंज करना है। तो सेम इसी तरह मेरे साथ हुआ। मैं एक रात बैठी, नींद नहीं आ रही थी मुझे, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, कभी कुछ सोच रही हूँ, कभी कुछ सोच रही हूँ। तो एक मैं उठी और मैं बैठी और मैंने सोचा कि यार मैंने सारी ज़िंदगी अभी तक की लगा दी दूसरों के पीछे, कि मैं दूसरों की हेल्प कर रही हूँ, दूसरों के साथ हूँ, उनके हर मसले में, हर प्रॉब्लम में मैं उनके साथ हूँ। यकीन करें मेरी किसी फ्रेंड को कोई इशू होता था, मतलब वो इमोशनली वीक है, कोई भी कुछ भी ज़िंदगी में बहुत से इश्यूज होते हैं, तो मैं पूरी पूरी रात जाके उनसे बातें कर रही हूँ, उन्हें तसल्लियाँ दे रही हूँ, उनके लिए दुआएं कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की रिस्पेक्ट करें, उनको जो है वो मतलब अच्छे से ट्रीट करें, उनका ख्याल रखें, लेकिन इतना भी नहीं कि आप खुद को जो है वो ख़त्म कर दें। तो उस रात मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैं आज अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है और ना आगे कोई होगा। अगर मुझे संभालना है, मुझे खुद को खुद ही संभालना है। या तो हर चीज़ का, यकीन करें हर चीज़ के सिर्फ 2 सॉल्यूशंस हैं, या तो आप उस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर दें या आप अपने आप को ख़त्म कर दें। और अपने आप को आप ख़त्म नहीं कर सकते, आपने अपने साथ ही जीना है। ज़िंदगी आपने अपने साथ गुजारनी है। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, परेशान हैं, कुछ भी है, आपने ज़िंदगी अपने साथ गुजारनी है। तो सेकंड ऑप्शन सिर्फ यही है कि आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें, उस सिचुएशन को, कोई भी आपको मसला है उसको ख़त्म कर दें। एंड बिलीव मी, जब आप अकेले होते हो तभी आप जो है वो अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। जब तक आप दूसरों में सहारा ढूंढते रहोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई इशू है, ठीक है, आप निकल गए दोस्तों के साथ कि भाई आज तो मैं निकल रही हूँ, मैं दोस्तों के साथ एंजॉय करूँगी, खाना खाऊंगी और मैं भूल जाऊँगी इस बात को। यकीन करें आप सब कुछ करके ना अपने साथ गलत कर रहे हैं। जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी भी ज़ाया कर रहे हैं, आप अपने आप को मेंटली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनसे बातें शेयर कर रहे हैं, तो वो हर चीज़ जो है ना वो टेम्परेरी है। एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने साथ ज़िंदगी गुजारनी है, आपने अपने आप को खुद ही फेस करना है, आपने वो स्ट्रगल्स खुद फेस करनी है। तो मैंने ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ अप्लाई की है और वो चीज़ मैं आपको भी आज बता देती हूँ कि आपके साथ ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, यकीन करें कुछ भी हो जाए, आप जितना भी मेंटली जो है वो डाउन है, कुछ भी हो गया है आपके साथ, आप उठें, बल्कि अभी उठें, आप वज़ू करें, 2 रकात नफल पढ़ें और अल्लाह ताला को हर चीज़ बता दें, अपना दिल खोल के रख दें अल्लाह के सामने। बेशक अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमारी हर मसला, हमारा हर दुख, लेकिन अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह ताला को सब कुछ बता दें और जब जितना रोना है रो लें, जितना रोना है आज रो लें।
یقین کریں اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اگلے دن آپ نے اسی انرجی کے ساتھ اٹھنا ہے, اسی بلیف کے ساتھ اٹھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, آپ نے ہر چیز کرنی ہے, اپنے آپ کو آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے. جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ نہیں ہوگا آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے, آپ موو آن نہیں کر سکیں گے. کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا, کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا آپ جی رہے ہیں, مر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, رو رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. وہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں ججمنٹ پاس کرنے کے لیے, آپ کا مذاق اڑانے کے لیے, اور وہ مذاق اڑانے کا آپ خود ان کو جو ہے وہ موقع دے رہے ہیں. تو آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کرے گا. خود اٹھیں, اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے آپ کو چینج کریں. جتنی بھی آپ کو تکلیف ہے نا وہ آپ کو خود ہی سہنی ہے. کوئی آپ کے حصے کی تکلیف نہیں برداشت کرے گا, کوئی آپ کو نہیں سنبھالے گا. دوسروں کو جو ہے نا وہ بلیم کرنا چھوڑ دو. اس نے مجھے چھوڑ دیا, وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا, اس نے وعدہ پورا نہیں کیا, اس نے جو ہے وہ مجھے دھوکہ دے دیا, اس نے مجھے جھوٹ بول دیا, میرے گھر والے میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, میرے دوست میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, ہر مشکل ہی میرے اوپر ہے. یقین کریں یہ سارے جو ہے نا وہ صرف ایکسکیوزز ہیں. یا تو آپ بیٹھیں روتے رہیں پورا دن سے, یا کچھ نہ کریں, لوگوں کو بلیم کرتے رہیں اور اپنا فیوچر بھی خراب کر لیں. یا پھر آپ اٹھیں اور اپنے آپ کو چینج کریں, اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں اور اپنے فیوچر کو سیکیور کریں. بلیو می لائف جو ہے نا وہ سوشل میڈیا سے, دوستوں سے, انجوائمنٹ سے, ان سب چیزوں سے بہت آگے ہے. لائف از ویری ٹف. اگر آپ آج اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کرو گے, آج آپ دوسروں میں سہارے ڈھونڈتے رہو گے, دوسروں پہ جو ہے وہ ریلائی کرتے رہو گے, دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہو گے, تو کل کو جو ہے وہ آپ اس چیز پہ پچھتاؤ گے, کیونکہ کل کو آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا. ہمیشہ آپ کے لیے, میں آئی ریپیٹ, ہمیشہ آپ کے لیے کوئی اویلیبل نہیں ہوگا. آئی نو ابھی آپ بہت دکھ میں ہوگے, بہت کچھ اسٹرگل کی ہوں گی, بہت سی چیزیں فیس کی ہوں گی, لیکن جتنا رونا ہے نا آج آپ رو لیں اور اپنے آپ کو اس کے بعد سنبھال لیں. بلیو می کل کو جو ہے نا وہ آپ اس مومنٹ کو نعمت سمجھیں گے کہ شکر ہے ہمارے اوپر یہ مومنٹ آیا, اس نے ہمیں جینا سکھایا, اس نے ہمیں زندگی کا اصل مقصد سمجھایا. یقین کریں آپ سے بڑا جو ہے نا وہ آپ کا دشمن کوئی نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے لیے کیا کیا ہے, آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ٹریٹ کیا ہے, آپ نے مشکلوں کو کیسے فیس کیا ہے, آپ نے برداشت کی ہے یا نہیں کی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. لوگوں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں, وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کریں گے. آپ کو جو کرنا ہے اپنے ساتھ اپنے لیے خود کرنا ہے. جب تک آپ خود اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے کوئی آپ کو جو ہے وہ نہیں سنبھالے گا. آپ کے اندر خود کچھ, جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے اپنے آپ کو چینج کرنے کی, آپ کی زندگی کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. بہت دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مومنٹ آئے گا تو ہم نہیں جی سکیں گے, اس انسان کے بغیر ہم نہیں جی سکتے, یا یہ ہو جائے تو میں تو مر جاؤں گی, میں تو جی ہی نہیں سکوں گی. پر جب وہ مومنٹ آتا ہے نا تب ہمیں یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا, ہر چیز ہم برداشت کر لیتے ہیں. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سچویشن آئی ہے تو ہم اس میں رو رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہر چیز چھوڑ دی ہے, یا پھر ہم اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں, اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں جو ہے نا وہ ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. اور بلیو می یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو. یا تو آپ ساری زندگی کے لیے بے بس ہو کے بیٹھ جاتے ہو, کمزور ہو جاتے ہو, میزریبل لائف گزار رہے ہوتے ہو, یا پھر آپ اسی مومنٹ میں اپنے آپ کو چینج کرتے ہو, اپنے آپ کو سنبھالتے ہو اور ایک بہتر انسان بناتے ہو. آپ نے شاید ایک چیز نوٹ کی ہو کہ زندگی میں ہمیں کوئی بھی تکلیف مل رہی ہے نا تو شاید اس تکلیف سے زیادہ ہم خود اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچ کے, اوور تھنکنگ کر کے, نیگیٹیوٹی جو ہے وہ سوچ کے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں ہو گیا, اور میں تو اس چیز کو بہت پسند کرتی تھی یا میں پسند کرتا تھا, یا یہ جو ہے میرے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھی اور یہ بھی مجھ سے دور ہوگی. تو اس تکلیف جو ہمیں مل رہی ہے نا اس سے زیادہ تکلیف ہم خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں. بی اسٹرانگ, اور اس چیز پہ یقین رکھیں کہ کچھ بھی ہو جائے نا اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں. ایک کوٹ ہے, ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں ایک پورے پھولوں سے بھرا ہوا گارڈن دے رہے ہوتے ہیں, اور ہم ہوتے ہیں جو ایک پھول کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں اچھا یہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ کو اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ کیسے کچھ غلط ہونے دے سکتے ہیں. آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہو بھی رہا ہے نا تو وہ آپ کے اچھے کے لیے ہی ہو رہا ہے. کل کو جا کے آپ اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ چیز آپ کے ساتھ ہوئی. اور سم ٹائمز جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ جو ہیں وہ لاس ایسے ہوتے ہیں جو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں, لیکن ہمیں انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, ان کی آزمائش سمجھ کر. یہ دنیا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے, زندگی جو ہے نا بہت مشکل ہے. یہاں پہ آپ سوچیں حضرت آدم کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا دنیا میں,
تو ہم اس دنیا سے یا اس زندگی سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ساری زندگی خوشیاں ملیں گی یا ہم پہ کوئی غم نہیں آئے گا؟ جس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم وہاں کیسے سکون جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں؟ تو اس ہر چیز کا جو ہے نا وہ ایک ہی سلوشن ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے نا تو اس چیز کو فیس کریں، اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ یقین رکھیں، اٹھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. بلیو می، آپ کو اتنا سکون ملے گا نا، آپ اتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرو گے، آپ کا جو ہے وہ ذہنی حالت جو ہے نا وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی. مشکلات صرف آپ پر نہیں آئی ہیں، مشکلات صرف میرے اوپر نہیں آئی ہیں. آپ اپنے سے جو ہے نا وہ ورسٹ لوگوں کو دیکھیں کہ آپ فرض کریں آپ گھر میں رہ رہے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے. اگر آپ 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کھانا 1 ٹائم کا کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل کوئی ایک رشتہ نہیں ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور ان کے پاس نہ ماں باپ ہوتے ہیں، نہ بہن بھائی، کوئی رشتہ نہیں ہوتا ان کا. تو اپنے سے جو ہے نا وہ ورسٹ لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور اس چیز کو آپ اپنا لیں. ہم جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، بلیو می، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اتنا ہی زیادہ دیتے ہیں. اور یہ چیز میں نے زندگی میں نوٹ کی ہے. آپ جب بھی سونے لگے نا رات کو، آپ نے ایک چیز کرنی ہے کہ آپ نے پورے دن میں روز 2-3 چیزیں ایسی سوچنی ہیں جس کے بارے میں آپ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ آپ شکر ادا کر سکیں. آپ کو خود بھی اپنا اچھا فیل ہوگا، آپ کو جو ہے وہ مطلب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر. زندگی تو ہے ہی مشکلات کا نام. اگر اس کو آپ کو اچھے طریقے سے جینا ہے نا، اگر آپ مطلب اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا بلیف جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. یقین کریں، میں یہ چیز بہت زیادہ سنتی تھی کہ ہم جیسا سوچتے ہیں نا ویسا ہوتا ہے. تو اس ٹائم مجھے اس چیز پہ بلیو نہیں تھا. میں کہتی تھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہم سوچیں وہ ہو جائے. لیکن یہ چیز میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کی ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یقین کریں، آپ اچھا سوچیں، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. آپ برا سوچیں گے نا کہ بھئی تو میرے ساتھ پہلے یہ ہوا تھا، اب بھی یہی ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ سچ میں وہ ہو جاتا ہے. تو اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اپنا دماغ کھولیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھائیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اپنے آپ پہ یقین رکھیں، خود کو ایک بہتر انسان بنائیں اور پازیٹیو چیزیں سوچیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پازیٹیو ہی ہوگا. آپ ایک کام کرنا شروع کر دیں، میرے کہنے پہ ہی کام کرنا شروع کر دیں. اس چیز کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ جو ہے نا اپنا خیال کریں، آپ اپنے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں. اپنا خیال رکھیں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنی اسکن کا خیال رکھیں، جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں. آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں. یقین کریں آپ کو زندگی خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی. میں نے اس چیز کو خود ایکسپیرینس کیا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. آپ جتنا زیادہ اپنے آپ سے محبت کریں گے نا، آپ کو زندگی اتنی زیادہ اچھی لگنے لگے گی. آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں. ہم ہر جگہ جو ہے نا دوسروں میں محبت ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ، مطلب ہر انسان کا اپنا وہ ایک درجہ ہے، محبت کرنی چاہیے ہر انسان سے. خیال رکھیں اس کا، اپنے رشتوں کا خیال رکھیں، لیکن اپنے آپ سے بھی محبت کریں. اپنے آپ کو جو ہے نا ان چیزوں کے پیچھے ضائع نہ کر دیں، اپنے آپ کو نگلیکٹ نہ کریں. آپ جتنا اپنے آپ سے محبت کریں گے، آپ کو اتنا ہی خود سے جو ہے وہ مطلب آپ کو اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت ہو جائے گی. آپ اپنے ساتھ ہی خوش رہیں گے. پھر آپ دوسروں میں سہارے نہیں ڈھونڈیں گے کہ میں اس سے محبت کرتی تھی یا اس سے محبت کرتا تھا تو وہ میری زندگی میں نہیں ہے تو اب کچھ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ خود سے محبت کریں گے اپنے ساتھ، تو آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے نا. اپنے آپ کو تو نہیں چھوڑ سکتے آپ، اپنے ساتھ تو آپ نے رہنا ہے، اچھے ہیں برے ہیں اپنے ساتھ رہنا ہے آپ نے. تو خود سے محبت کریں، خود کو ایکسیپٹ کریں، اپنا خیال رکھیں. کل سے شروع بلکہ آج سے شروع کر دیں. آج آپ اٹھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے ساری باتیں کریں. جتنا بھی آپ نے آج تک زندگی میں فیس کیا ہے نا، جتنی بھی پرابلمس جتنی بھی پرابلمس فیس کی ہیں، آپ کو کوئی جو ہے وہ زندگی میں آپ نے اسٹرگل کیا ہے، مشکلات آئی ہیں، بہت آپ نے دکھ برداشت کیے ہیں، ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں. اس کے بعد جتنا آپ نے رونا ہے رو لیں، اور اس کے بعد آپ سکون سے سو جائیں. آپ صبح اٹھیں اور صبح سے یہ چیز شروع کر دیں، آپ اپنا خیال رکھنا شروع کر دیں. 5 وقت کی نماز پڑھیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، نیچر کو جو ہے ایکسپلور کریں، دوسروں کی بھی ہیلپ کریں، لیکن اس حد تک کہ آپ خود کو جو ہے وہ ڈرین نہ کریں. یقین کریں آپ کو خوشی ملتی ہے جب آپ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہو. آپ کی وجہ سے کوئی سکون میں ہوتا ہے یا آپ کی وجہ سے کسی کی پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جاتی ہے. تو دوسروں کی ہیلپ کریں، کائنڈنیس جو ہے وہ پھیلائیں، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنا خیال رکھیں. ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ یہ میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر آپ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے نا، وہ چیز اور زیادہ آپ پہ جو ہے وہ افیکٹ کرے گی.
آپ اس کو نگلیکٹ کرو. آئی نو جو ہے وہ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, ان سب چیزوں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ کو نکلنا پڑے گا اپنے لیے. اپنے پاسٹ کو جو ہے نا وہ آپ بھول جائیں. آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں, آپ نے کسی کے ساتھ غلط کر دیا ہے یا اپنے ساتھ غلط کر دیا ہے, کچھ بھی, آپ انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. اپنے آپ کو اس چیز پہ سزا مت دیں کہ میرے سے یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا ہے, میں نے اس کے ساتھ غلط کر دیا, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا. جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اپنے پاسٹ کو بھول جائیں, اپنے پریزنٹ پہ, اپنے فیوچر پہ کام کریں, اور اللہ تعالیٰ پہ بس اتنا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. ہر مشکل میں, ہر پریشانی میں, ہر دکھ میں اللہ تعالیٰ, صرف اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں گے نا, یقین کریں آپ کو, پہلی تو بات ہے مشکلات آپ کے اوپر آئیں گی بھی. آپ کے اوپر مشکلات آئیں گی بھی نا, تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی مصلحت سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیں گے, اور آپ کی زندگی میں آٹومیٹیکلی سکون آنا شروع ہو جائے گا. اگر کوئی انسان جو ہے وہ غم کی وجہ سے اتنا زیادہ ویک ہو گیا نا کہ اس نے ڈیلی ایکٹیویٹیز چھوڑ دی ہیں, وہ نہیں اٹھ رہا, وہ کھا پی نہیں رہا, وہ اپنا خیال نہیں رکھ رہا, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ آپ کا پیسو شکوہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ منہ سے بے شک اظہار نہیں کر رہے, لیکن آپ نے اپنی باڈی کو سرنڈر کر دیا. آپ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ بس اب میری ختم ہو گئی ہے, میری ہمت ختم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہے ایک طرح سے. اور یقین کریں اللہ تعالیٰ سے اگر آپ مطلب غم کی حالت میں ہیں, آپ بہت زیادہ آپ کے اوپر تکلیفیں ہیں, یا آپ بہت زیادہ درد کی اس میں ہیں, حالت میں ہیں, اس حالت میں بھی آپ اٹھ رہے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, مطلب آپ ایفرٹس کر رہے ہیں نا, تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے. یہ جو زندگی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے, اور اس نعمت کو ہم کسی کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے ضائع نہیں کر سکتے. بس میری ایک چیز جو ہے نا وہ یاد رکھیں کہ لوگوں کے اوپر ریلائی کرنا چھوڑ دیں. آپ کے ساتھ اچھا ہوا ہے, برا ہوا ہے, لوگوں کی جو ہے وہ سمپتھی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اور نہ ہی آپ کو لوگوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا, وہ میرے بارے میں یہ سوچے گی, وہ یہ میرے بارے میں وہ بولے گا. عزت ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا کھانا پینا, آپ کی زندگی, آپ کی موت, آپ کے اعمال, ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اس چیز کے جواب دہ صرف آپ خود ہیں. تو آپ صرف اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہیں, سب کا خیال رکھیں, نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دیں, پازیٹیوٹی پھیلائیں, لوگوں کی پیٹھ پیچھے باتیں نہ کریں, ان کو دھوکہ نہ دیں, جھوٹ نہ بولیں. آپ بس خود اچھے رہیں. لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس چیز کو آپ چھوڑ دیں. باقی اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.